اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 48 اور 49 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے رکوع نمبر 19 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ کفار نے، نبیوں کے مخالفین، منکرین حق نے اپنی چالیں چلیں، نبیوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیں، لیکن ان کی ساری چالیں، ان کے داؤ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ تو ایسی چالیں چلتے ہیں کہ وہاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ گمان نہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ اس کا جو وعدہ ہے اپنے رسولوں کے ساتھ ان کو کامیاب کرے گا، وہ پورا کرے گا، اور وہ غالب ہے، قدرت والا ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ جو کافر منکرین نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، ان سے بدلہ لینے والا ہے۔ یہ بدلے کا نظام سارا کا سارا دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن بالخصوص سارا حساب و کتاب جو ہے وہ قیامت کے روز ہوگا۔ وہ دن وہ ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین، پہلی زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ اس کے دو تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کو ایسے ہموار کر دیا جائے گا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ ٹیلا، نہ درخت، نہ کوئی مکان، نہ کوئی اور چیز، بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی کوٹھی، کوئی چیز نہیں ہوگی، سب صاف زمین ہوگی۔ اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا، سب ستارے، سورج، چاند ختم ہو جائیں گے، صاف آسمان ہوگا اوپر بس۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، وہ بھی ہے کہ زمین ہی بدل دی جائے گی، اس کی جگہ چاندی کی زمین ہوگی، بالکل صاف شفاف، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ تو مفسرین اس میں اس طرح تطبیق کرتے ہیں کہ پہلے اسی زمین کو صاف کر دیا جائے گا، پھر اس کو بدل دیا جائے گا، یہ چاندی کی زمین ہوگی اور آسمان سونے کا ہوگا۔ برزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے ہو جائیں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چھپا نہیں ہے، اب بھی نہ کوئی بندہ، نہ اس کے کوئی اعمال، نہ اس کے اندرونی خیالات، لیکن اس وقت سب لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر حال یہ ہوگا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جو مجرم لوگ ہیں، کافر، منکرین، اللہ نبی کے دشمن، ان کو تم دیکھو گے اس دن، ان مجرموں کو، کہ آپس میں بندھے ہوئے ہوں گے سنگلوں کے ساتھ، بھیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوں گی، زنجیر ہوں گے، توق گلے میں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی اپنے شیطان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو پیدائش میں اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو وہ شیطان کے ساتھ چلتے رہے، شیطان کی مانتے رہے، اب شیطان کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو نہ ماننے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں حق کی، نبیوں کے لائے ہوئے پیغام کی مخالفت کرتے ہیں،
حق کا انکار کرتے ہیں اور کافر کہلاتے ہیں، اور اگر ایمان والے ہوں گے تو پھر یہ حال نہیں ہوگا۔ ایمان دنیا میں بھی آخر میں بھی رسوائی سے بچائے گا اور منزلیں آسان فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم والا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔